بہت ہی پیارے ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں غلام مصطفیٰ ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب فیس بک چینل پیام اسلام، جس پہ درس قرآن کے سلسلہ میں آج کا ہمارا سبق سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 226 اور 227 پر مشتمل ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ للذین یؤلون من نسائہم تربص اربعۃ اشہر فإن فاؤوا فإن اللہ غفور رحیم وإن عزموا الطلاق فإن اللہ سمیع علیم۔ پچھلی چند آیت مبارکہ میں مسئلہ زن و شو یعنی مرد اور عورت کے باہمی تعلقات کے بارے کا اللہ رب العزت تذکرہ فرما رہے ہیں۔ ان آیات مبارکہ کا جو شان نزول ہے وہ اس طرح ہے کہ عرب میں ایک ظالمانہ جو طریقہ رائج تھا کہ مشرکین یا کفار مکہ جو ہیں وہ اپنے عورتوں کے بارے میں ان کے پاس نہ جانے کی قسم اٹھا لیتے اور پھر نہ تو انہیں طلاق دیتے اور نہ ان کے ساتھ تعلقات قائم کرتے، بس اسی طرح غیر معینہ مدت تک ان کو لٹکائے رکھتے، نہ وہ دوسری عورت جو ہے نہ وہ شادی کر سکتی اور نہ ان کے ساتھ میاں بیوی والے تعلق رکھتے۔ تو اس بارے میں یہ آیت اللہ رب العزت نے نازل فرمایا للذین یؤلون من نساء، جو لوگ اپنی بیویوں سے تعلق کے بارے میں تربص اربعۃ اشہر، جو 4 ماہ کی قسم اٹھا لیتے ہیں، یعنی جو قسم اٹھا لیتے ہیں تو ان کے لیے مہلت اللہ نے فرمائی ہے کہ 4 ماہ، کہ وہ لوگ جو اپنی بیویوں کے قریب نہ جانے کی قسم اٹھا لیتے ہیں، اللہ نے وارننگ فرمایا ان کے لیے 4 مہینے ہیں۔ یعنی مرد جو ہے جو کسی وقت ناراض ہوگا یا غصے میں یہ قسم کھا لے کہ میں اپنی بیوی کے قریب نہیں جاؤں گا، اس سے تعلق نہیں رکھوں گا، تو اسے ایلا کہتے ہیں۔ خود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج مطہرات سے بھی ایلا فرمایا، یعنی ازواج مطہرات نے ایک جنگ کے موقع پر عرض کیا تھا کہ اب عام مسلمان جو ہیں وہ بھی خوشحال ہو گئے ہیں، تو یہ مطالبہ کیا کہ ہمیں جو تنگی ہے یا ہمارے سختی جو ہمارے نفقات ہیں ان کو تھوڑا بڑھا دیا جائے تاکہ ہم بھی کچھ خوشحالی کی زندگی بسر کر سکیں۔ تو اس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا، تو اس کا یہاں تذکرہ ہے۔ اور عام مسلمانوں کے لیے کہ جب یہ قسم کھا لیتے ہیں پھر ان کے لیے اللہ نے فرمایا کہ تم اگر یا تو 4 ماہ تک ان کی طرف رجوع کرو یا پھر انہیں فارغ کرو طلاق دے کر۔ تو یہاں پھر اس بات کا اللہ تعالیٰ نے یہ تذکرہ فرمایا ہے کہ اللہ کی جو مدت ہے وہ 4 ماہ ہے۔ فَإِنْ فَاؤوا، پس اگر وہ رجوع کر لیں، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اللہ فرماتے ہیں کہ اگر تم رجوع کر لو تو پھر اللہ مہربان ہے، معاف کرنے والا ہے۔ تو یعنی 4 ماہ کے دوران وہ اپنی قسم کو ختم کر دیں اور اپنی میاں بیوی سے تعلقات جو ہیں اس کو بحال کر رہے ہیں۔ اور فرمایا فَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ، اور وہ عزم کر چکا ہے طلاق کا، فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، تو اللہ سننے والا ہے۔ اگر کوئی انسان، اللہ فرماتے ہیں کہ اگر انسان کسی نے یہ بالکل عزم اگر ارادہ کر لیا ہے کہ اس نے طلاق دینی ہے تو 4 مہینے تک یا تو اس کو طلاق دے کر فارغ کر دے اور یا پھر اس کی طرف جو ہے وہ رجوع کر لے۔ عورت کو معلق نہ چھوڑے، یعنی اس کو اس کرب میں نہ چھوڑے کہ رجوع کی قسم میں جب رجوع کرے گا تو پھر یہاں ایک بار اگلا مسئلہ پہ جو ہے پھر قسم توڑنا ہوگی، تو پھر قسم کا کفارہ بھی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کے دور خلافت میں یہ حکم جاری کیا گیا کہ جو لوگ جہاد پر جاتے ہیں تو انہیں 4 ماہ کے اندر واپسی اپنے گھر انہیں جانا چاہیے، چکر لگانا چاہیے۔
تو غالباً آپ نے اسی آیت سے استنباط کیا ہے کہ بھئی ایک مرتبہ جو ہے اپنے ام المومنین حضرت حفصہ جو آپ کی ماں کے جیسی تھیں، باپ بیٹی کا رشتہ سمجھ لیں، تو آپ نے ان سے ایک مسئلہ دریافت فرمایا، مشاورت فرمائی، تو آپ نے ان سے عرض کیا کہ بھئی میں آپ کے بیٹوں کی مانند ہوں لیکن مجھے شرم آتی ہے یہ مسئلہ پوچھنے میں. تو آپ نے فرمایا کہ حضرت حفصہ فرمایا واللہ لا یستحی من الحق، اللہ نہیں شرماتا حق بات بتانے میں، اور اسلام میں شرم بھی نہیں ہے. تم جو مسئلہ پوچھنا چاہتے ہو پوچھو. تو آپ نے عرض کیا کہ ایک عورت جو ہے اپنی عفت و عصمت جو ہے وہ کتنی دیر تک اس پر کنٹرول رکھ سکتی ہے، کتنی دیر تک بغیر شوہر کے گزارا کر سکتی ہے اور کتنی دیر تک انتظار کر سکتی ہے. تو حضرت حفصہ نے فرمایا کہ 4 ماہ. تو پھر حضرت عمر نے مجاہدین کے بارے میں یہ حکم صادر فرما دیا کہ وہ 4 ماہ کے اندر اندر دوبارہ اپنے گھروں کا چکر لگائیں. تو یہاں جہاں تک قسم کی بات ہے، قسم کا کفارہ جو ہے وہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے، یا ان کو لباس 10 مسکینوں کو یا ایک غلام آزاد کرنا ہے. اگر یہ بھی نہ ہو تو پھر 3 دن کے روزے ہیں. یہ قسم کا کفارہ ہے. اللہ فرماتے ہیں اگر تم نے قسم اٹھائی تھی اللہ کی، اور پھر یہ یا تو پھر ان کو مکمل طور پہ آزاد کر دو، طلاق دے دو، نہیں تو پھر ان کے طرف رجوع کرو. اور پھر آپ اس صورت میں قسم توڑنا ہوتی ہے تو وہ جو قسم ہے اس کا کفارہ جو حدیث مبارکہ کی روشن بھی ہے کہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ، یا ان کو 10 مسکینوں کو لباس پہناؤ جس طرح استطاعت ہے، یا پھر ایک غلام کو آزاد کرو، اور یا پھر 3 دن کے روزے رکھو. یعنی اللہ رب العزت نے یہ کفارہ جو ہے قسم کا. اب قسم کی 4 قسمیں بیان کی جاتی ہیں. یعنی یمین، ایک کہتے ہیں یمین منعقدہ، یعنی مستقبل کے بارے میں یوں کروں گا یوں نہ کروں گا، تو یہ جو ہے نا یہ اس کو توڑ دیا جائے، اس کا کفارہ نہیں ہوتا، اس کو بس توڑ دیا جائے. کہ دوسری ہے ہاں یعنی اس پہ ہی کفارہ ہے جو مستقبل کے بارے آدمی قسم اٹھاتا ہے کہ میں یوں کروں گا، ایسے کروں گا، اس کو کروں گا. سب سے جو اہم قسم ہے اس کو قسم یمین منعقدہ کہا جاتا ہے کہ میں فلاں کام کروں گا یا فلاں نہیں کروں گا مستقبل کے بارے میں. یہی وہ قسم ہے جس کے بارے میں کفارہ کہا گیا ہے کہ کفارہ ادا کرنا ہے، اس کو توڑ دینا چاہیے. یمین غموس ہے، ماضی کے بارے میں کسی جو واقعہ ہوا اس پر آدمی جھوٹی قسم اٹھا لے تو اس بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ گناہ کبیرہ ہے، اس پہ کفارہ نہیں، اس کے لیے استغفار ہے. اور ایک یمین لغو ہے کہ روز مرہ معاملات میں اپنے گمان کے مطابق ایسے قسم اٹھا لینا کہ یہ واقعہ اس طرح ہوگا حالانکہ وہ اس طرح ہو، تو اسے یمین لغو کہتے ہیں. ایک یمین فضول ہے، یعنی بلا وجہ ہی قسم اٹھاتے پھرنا. بعض لوگوں کا تکیہ کلام بن جاتا ہے قسم سے، واللہ ایسے. تو اس طرح کی جو قسم ہے اس کا اللہ فرماتے ہیں یمین فضول، حدیث مبارکہ کی روشنی میں اسے یمین فضول کہا گیا ہے. تو اس سے پرہیز کرنا چاہیے. یعنی 4 قسم کی قسمیں ہیں، اور اس میں جس پہ کفارہ ادا کرنا ہے ہم نے وہ ہے یمین منعقدہ، یعنی آئندہ مستقبل کے لیے آدمی جو قسم اٹھاتا ہے اس پہ کفارہ ہے. اور جو ماضی کی کسی بات پہ اسے جھوٹی قسم آدمی اٹھا لے اس پہ کفارہ نہیں ہے، اس قسم پہ وہ گناہ کبیرہ قرار دیا گیا اس پہ توبہ استغفار ہے. اور یمین لغو یعنی ماضی کے بارے میں کوئی ایسی بات انسان بس اٹھا لے لیکن وہ ایسا واقعہ نہ ہو تو اسے یمین لغو کہتے ہیں. اور یمین فضول ایسے بلا وجہ قسمیں اٹھاتے رہنا، تکیہ کلام بن جانا. تو ہمیں ہر قسم کی قسم سے پرہیز کرنی چاہیے. لیکن اگر خدا نخواستہ ایسا واقعہ پیش آ جائے دنیا کی قسم یا الہ کی قسم تو اس کے توڑ دینا چاہیے اور اس کا کفارہ ادا کرنا چاہیے، جیسا کہ اس کی تشریح میں نے ذکر کیا ہے. اللہ رب العزت ہمیں دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.